جی دوستو، تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خوفناک اور ہارر سٹوری سناؤں گا جو بالکل ریئل ہے اور میرے ساتھ ہوا تھا تقریباً آج سے 20 سال پہلے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سٹوری سننے سے پہلے اگر آپ لوگ اسی ٹائم رات مڈ نائٹ میں دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو اور اکیلے ہو کمرے میں تو تھوڑا دھیان سے ٹھیک ہے، کیونکہ نیچرلی فنومینا ہے. اگر آپ لوگ اکیلے سوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب جس رات جو ہے آپ کچھ خوفناک ویڈیو یا سٹوری دیکھو گے تو پھر آپ کو ڈر لگے گا. تو میں سٹوری شروع کرنے والا ہوں. بات یوں ہے کہ آج سے 20 سال پہلے تقریباً 2003-4 میں رہتا تھا نانی کے گھر میں، کیونکہ ادھر سے میں کالج جاتا تھا تو وہ نزدیک پڑتا تھا مجھے، تو رات کو میں ادھر ہی آتا تھا، ادھر میں شفٹ ہو گیا تھا، رہتا تھا. تو میری نانی کے گھر میں 4 کمرے تھے، ایسے ایک لائن پہ 4 کمرے تھے. جو اینڈ والا کمرہ تھا اس میں اسٹے کرتا تھا، اور وہ کمرہ جو ہے کافی برے حال کا، خوفناک قسم کا تھا. ویسی بھی نانی کا گھر جو تھا کافی پرانا تھا، کئی صدیوں سال پہلے کا گھر تھا. تو ویسے مجھے ادھر کچھ فیل نہیں ہوا پہلے، لیکن اس رات کیا ہوا تھا، سین یوں ہوا تھا کچھ کہ بھئی بارش ہوئی تھی بہت زیادہ، اور تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے کمرے میں میرے ماموں آ گئے اور مجھے اٹھائے کہ بھئی اٹھو. جو میرا چھوٹا ماموں ہے، ان کا بھائی، تو ان کے گردے میں بہت خطرناک قسم کا پین ہوا تھا. تو وہ بول رہا تھا کہ چلو کوئی ڈاکٹر لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت تکلیف میں. تو میں ان کے ساتھ گیا. رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا. باہر چادر لے کے، اور بالکل سنسان، سب گلیاں ولیاں سب سنسان پڑے تھے. تو ہم ڈاکٹر کے گھر گئے، اور کیونکہ مارکیٹ سب کچھ بند تھے تو ڈاکٹر کو ہم نے ادھر لے کے آیا، ٹھیک ہے، انجیکشن وغیرہ سب کچھ دیے. اور پھر ہم واپس ڈاکٹر کے ساتھ گئے، ان کے گھر تک ان کو چھوڑ کے آ گئے واپس، ٹھیک ہے. 2 بار ہم نے ایسا راؤنڈ لگایا باہر. اب میں اپنے کمرے میں آ گیا اور وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. تو میں جو تھا تھوڑا موسم اتنا زیادہ سردی نہیں تھا، لیکن یہ جو دروازہ ہے کمرے کا وہ کھلا ہم چھوڑتے تھے، اور اس میں ہلکی ہلکی روشنی آتی تھی، یہ جو اسکائی کے سٹارز وغیرہ کے، کیونکہ لائٹ سارے بند تھے. اب میں جب سو گیا تو تقریباً 20-25 منٹ ہوئے تھے، میری آنکھ لگ گئی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے پاؤں میرے دروازے کی طرف تھے. تو میرے پاؤں کو کسی نے ایسے ہاتھ سے ایسے پکڑ کے ایسا ایسا کیا اور ٹچ کیا. تو میں نے فیل کیا، لیکن میں سوچا کہ بھائی چلو یہ جو ہے میری نانی ہوگی، کیونکہ میری نانی جو ہے صبح آتی تھی، ہر صبح نماز کے لیے مجھے اٹھاتی تھی اسی طرح. تو میں نے اگنور کیا. اب جو ہے 1 منٹ بعد جو ہے تقریباً 20-30 سیکنڈ بعد دوبارہ مجھے ایسا ہی فیل کیا، ٹچ کیا کسی نے ریئل میں. تو میں اب جا گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے یار، اس نے تو آواز بھی نہیں دی، یہ تو صبح کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو یہ کیا گڑبڑ ہے. اب میرا جو ہے ڈر کے مارے میں نے سانس روک دی اور میرے پسینے نکل رہے تھے اور میں بالکل حرکت نہیں کر سکتا. ڈر کی وجہ سے جو بندہ جو ہے ایسے ساکن رہ جاتا ہے. تو ایسا سچویشن تھا میرے ساتھ، اور میں یہ سوچ رہا تھا یار کہ یہ تو میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ اگر میں حرکت کروں گا ابھی تو یہ جو بھی ہے جن ہے یا جو بھی ہے وہ مجھ پہ اٹیک کرے گا، مجھے اور بھی ڈر آئے گا. یا تو اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ایکشن نہیں لوں گا، تو یہ تو اور مجھے تنگ کرے گا. ابھی یہ میں سوچنے ہی والا تھا کہ تیسری مرتبہ اس نے مجھے ٹچ کیا. جیسے اس نے مجھے ٹچ کیا، ابھی میں تو بالکل ایسے فل کول بلڈڈ ہو گیا. مجھ میں جو ہے بالکل ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا کروں، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں ڈیفینس کے لیے. تو اس دوران جو ہے میں نے اس کا جو پاؤں کے جو ایسے لوگ چلتے ہیں نا رات کو کمرے میں، یہ آوازیں میں نے میرے بالکل بیک سائڈ پہ، میں ایسے لیٹا تھا تو میرے بیک سائڈ پہ بالکل میں سن رہا تھا کہ یار میرے سر کی طرف کوئی آ گیا ہے. اور مجھے بہت زیادہ خوف اور ڈر لگا تھا اس ٹائم. میں بالکل ایسے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو نا کہ کیا ہوتا ہے پھر فیلنگ. تو پھر واپس وہ ایسے چلا گیا، میں بالکل سن رہا تھا اس کی آواز، کیونکہ میں نے سانس روک دی تھی بالکل. اور وہ بالکل اس طرف واپس گیا میری پاؤں کی طرف، میں تو لیٹا تھا. اب جو ہے میرے پاس صرف ایک بال پوائنٹ تھا جو میرے تکیہ کے نیچے تھا، میں اسٹڈی کے لیے رکھتا تھا. تو وہ میں نے آہستہ سے پکڑ لیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ جو بھی ہے بھئی اپنے آپ کو بچانا ہے تو اب اٹیک کرنا ہوگا اس بال پوائنٹ سے. اگر وہ مجھ پہ اٹیک کرے گا تو میں اس سے ماروں گا، بس میں نے اتنا تک سوچ لیا تھا. جیسی اس نے
चौथी बार मुझे पकड़ा पाँव से ऐसे ज़ोर से, ऐसे ऐसे करके भाई। बस मैंने अल्लाह अकबर पढ़ के मतलब झटके से बैठ गया, और मैंने उसको ये नहीं बोला कि कौन हो, ये हो वो। मैं ऐसे मतलब जानबूझ के ऐसे आवाज़ दी कि भाई कोई बिल्ली है, या बिल्ली को हम जो है ऐसे पीछे बोलते हैं ना कि भाई भाग जाओ। तो मैं ऐसे रिएक्शन दे के बैठ गया कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि आप जिन हो या जो भी हो। लेकिन मुझे खौफ बहुत ज़्यादा आई थी, पसीने निकल रहे थे, तो मैं ऐसे बैठ गया ऐसे, और दरवाजे की तरफ देख रहा था कि भाई कोई भाग रहा है तो मुझे उसका साया नज़र आएगा। लेकिन कुछ भी फील नहीं हुआ, और फिर मैंने हिम्मत करके जो है जल्दी से जंप लगा के लाइट का बटन ऑन कर दिया, और लाइट ऑन करके मैंने कमरे में पूरा देखा, नीचे बैठ के नीचे भी देखा कि कोई हो सकता है, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि भाई अब मैं इधर नहीं रहूँगा, अब सुबह की अजान हो जाएगी तो मैं इधर से भागूँगा अपने घर, अपने इलाके जाऊँगा। अब जब सुबह हो गई तो मैंने फिर ये पूरी स्टोरी सबको बता दी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। तो मेरी नानी जो थी वो काफ़ी समझदार थी, उनको सब पता था असल में, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया, क्योंकि फिर हम डर जाते तो उधर हम उस कमरे में फिर कोई भी ना जाता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें फिर भी मतलब ऐसा बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बिल्ली वगैरह होगी या कुछ ऐसा ही चूही मोही इधर, मतलब आपको कुछ ऐसा मतलब किसी ने तंग किया होगा, ये वो, इधर कुछ भी नहीं है। तो फिर भी हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन मैं उधर अकेले फिर कभी नहीं सोया, मेरे पास फिर कज़न आता था, उनका घर करीब था, तो वो रात को मेरे साथ सोता था उस कमरे में। ठीक है, लेकिन फिर जब मेरी स्टडी ख़त्म हो गई और मैं उधर से चला गया अपने घर, तो बाद में जो है मेरी नानी ने सबको ये राज बता ही दिया कि इस कमरे में जो है मतलब वाकई कोई जिन या कुछ है। क्योंकि उनका जो है उधर 40-50 साल हुआ था, तो उनके साथ ये चीज़ें पेश आती थी, और ये हरकतें और ये बर्तन गिरना और ये सब कुछ तंग करना, बेड मेड। तो ये उन्होंने ये राज छुपाए रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने सबको बता दी कि हाँ इधर बहुत कुछ है। कभी किताबें गिराते थे, कभी कुछ गिराते थे, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ इसलिए नहीं बताई ताकि ऐसा ना हो कि फिर आप दूसरी दिन इधर से भाग जाओगे। तो ये होता है, हर जगह होता है, ये जिन्नात जो है हर घर में होते हैं, और सबके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आता है। हो सकता है आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो, तो अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये था एक छोटा सा हॉरर स्टोरी, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।